سلامت رہے، کتاب سلامت رہے، اللہ کی صدائیں باقی رہے، توحید سلامت رہے، عدل باقی رہے، نبوت باقی رہے، امامت باقی رہے۔ آپ دیکھیے ہماری یہاں کتابیں کتنی ہیں، 4 ہیں آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ مگر توریت آج توریت نہیں، زبور آج زبور نہیں، انجیل آج انجیل نہیں، لیکن قرآن جیسا کل تھا ویسا آج ہے، ویسا آج ہے، ویسے ہی قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تینوں چاروں کتابیں آسمانی تھیں، لیکن قرآن ہی کیوں باقی ہے؟ تو بالکل سامنے کی بات ہے، اصل میں ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بات کو یہ وارث نہیں چھوڑا۔ مل کر کے میرے ساتھ بولتے چلے آئے، ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بات کو وارث نہیں چھوڑا۔ قرآن اس لیے باقی ہے کہ قرآن کا وارث کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن ان تینوں کتاب میں تحریف نہیں ہونی چاہیے تھی، قرآن میں تحریف ہونی چاہیے تھی، لیکن ہو گیا الٹا۔ ان تینوں کتابوں میں تحریف ہوئی، قرآن باقی رہا۔ آپ نے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں کتابیں ان نبیوں کے دور میں نہیں مٹائی گئیں، بلکہ توریت موسیٰ کے زمانے میں ویسے ہی، زبور حضرت داؤد کے زمانے میں ویسے ہی، بقرہ ان کے دور میں اس میں تحریف نہیں ہوئی تو نہیں مٹایا گیا، بلکہ جب یہ انبیاء چلے گئے تب ان میں تحریف ہوئی اور اسے مٹایا گیا۔ قرآن لوگ نبی کے منہ پہ آ کے کہتے تھے ہم قوانین الہیہ کو نہیں مانیں گے، ہم اس مسئلے کو نہیں مانیں گے، نماز کم کروا دیجیے، روزے کم کروا دیجیے۔ لوگ نبی کے دور میں قرآن کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن نبی کے دور میں بھی دین سلامت رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، قرآن باقی رہا، اسلام باقی رہا، اللہ کی صدائیں باقی رہی۔ نبی کا دور گیا، علی کا دور آیا، دشمن کا ٹارگٹ ایک، دین کو مٹانا ہے، شریعت کو مٹانا ہے، مذہب کو مٹانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے۔ حتیٰ کہ علی کے دور میں دشمن نے قرآن کو نیزے پہ بھی بلند کیا، لیکن اس کے باوجود دین سلامت رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، اسلام باقی رہا، اللہ کی صدائیں باقی رہی۔ علی کا دور گیا، حسن کا دور آیا، ٹارگٹ ایک، دین کو مٹانا ہے، شریعت کو مٹانا ہے، مذہب کو مٹانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے۔ حسن کے دور میں بھی دشمن ناکام رہا، دین باقی رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، اسلام باقی رہا۔ حسن کا دور گیا، اب آیا حسین کا دور، ٹارگٹ بس ایک ہے، دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، رسالت مٹ جائے، امامت مٹ جائے، ولایت مٹ جائے، اللہ کی صدائیں مٹ جائے، نماز مٹ جائے، روزہ مٹ جائے، حج مٹ جائے، خمس مٹ جائے، سجدے مٹ جائے، تسبیح مٹ جائے، اللہ کی صدائیں مٹ جائیں۔ حسین کے دور میں اب دشمن نے گھیرا حسین کو، لے کر کے آیا کربلا، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم۔ 10ویں کے عصر کے وقت شمر نے حسین کے گلے پر خنجر چلا کے کہا قد قتلنا الاسلام، اپنے ٹارگٹ کا اظہار کیا اور کہا قد قتلنا الاسلام وقتلنا القرآن، آج ہم نے اسلام کو قتل کر دیا، قرآن کو بدل دیا۔ جیسے شمر نے کہا قرآن کو بدل دیا، حسین نے نو کے سرا سے قرآن کو بنا جب تک حسین سلامت ہے دین باقی رہے گا، جب تک حسین زندہ ہے قرآن باقی رہے گا، جب تک حسین ہے شریعت باقی رہے گی، جب تک حسین ہے مذہب باقی رہے گا، جب تک حسین ہے اللہ کی صدائیں باقی رہے گی، جب تک حسین ہے توحید باقی، جب تک حسین ہے عدل باقی، جب تک حسین ہے نبوت باقی، جب تک حسین ہے امامت باقی، جب تک حسین ہے انسانیت باقی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین، مذہب، شریعت، اسلام، قرآن، اس کو حسین نے بچایا۔ اگر آپ پہنچ گئے اس جملے تک پھر تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ دین، مذہب، شریعت، اسلام، مذہب، قرآن، اس کو حسین نے بچایا۔ اب روزے اربعین میں پوچھو آپ کو حسین کو کس نے بچایا؟ حسین کو کس نے بچایا؟ ایک جملے میں سن لیجیے کس نے بچایا؟ عصر عاشور تک حسین بس حسین ہے، عصر عاشور تک حسین بس حسین ہے، شام جا کر زینب نے حسین کو حسین کیا۔
چھوڑ کر حسین بس حسین ہے. شام جا کر زینب نے حسین کو حسین میں تبدیل کیا. کیوں؟ تاکہ اپنے آپ سلام کرتے ہیں شہزادی کو, السلام علیکم یا شریکت الحسین, اے حسین کے شریک تجھ کا میرا سلام. السلام علیکم یا عقیدت الحسین, اے حسین کے برابر تجھ کا میرا سلام. اے حسین کے برابر تجھ کا میرا سلام. خاتون کتنی محترم ہو دنیا کی, لیکن مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. حوا محترم ہے آدم کے برابر نہیں, سارا محترم ہے ابراہیم کے برابر نہیں, ہاجرہ محترم ہے ابراہیم کے برابر نہیں, مریم محترم ہے موسیٰ کے برابر نہیں. اس پوری کائنات میں بس مثال ہی دو ہے, یا زہرا علی کے برابر ہے, یا زہرا حسین کے برابر ہے. کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, چلی تلوار سر بولا علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا, علی مولا, لگاؤ ہے دری نارا, علی مولا, علی مولا, لگاؤ حلالی نارا. علی مولا, علی مولا, میرا مولا میرا مولا, علی مولا, علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا, علی مولا, شمس نجف میں بولا. علی مولا, علی مولا, حیدری دین کو حسین نے بچایا, شریعت کو حسین نے بچایا, حسین کو زینب نے بچایا. اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکن, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکن, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب جو سمجھ گیا جی اللہ جب کسی مخلوق کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے, جب مخلوق کو حل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکن, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کربلا ایک مخلوق ہے جسے کن حسین نے کہا, فیکن زینب نے کہا. جسے حسین نے کہا بھائی اپنی اجازت ہے جو وہاں دکھا دی میں صرف اجازت دیتی ہے آپ. میں دول کیسے کیا, فیکن کیسے کیا زینب نے, اجازت ہے سنا دو. میرے حرم کا قافلہ کوفے کے دربار میں آنسوؤں کی خوراک 2 لمحے کے لیے صرف 8 روزے اربعین ہے تو زینب ہی سن لیجیے. اہل حرم کا قافلہ کوفے کے دربار میں پہنچا. مولائے کائنات نے اپنے آخری وقت جب سر پہ ضربت لگ گئی تھی, سارے اصحاب آئے تھے علی سے ملنے کے لیے. عبداللہ ابن عفیف پہنچے تو عبداللہ ابن عفیف سے مولا علی نے کہا عبداللہ جاؤ تم علی کی آواز محشر میں سنو گے, قیامت میں علی کی آواز سنو گے. یہ عبداللہ ابن عفیف سے کہا تھا مولائے کائنات نے. اہل حرم کا اللہ ہوا قافلہ کوفے کے دربار میں پہنچا. وہاں علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کلام کیا. وہاں علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں کلام کیا. چونک کر اٹھے عبداللہ ابن عفیف, بیٹے کو قریب بلایا, بلا کے پوچھا میرے لال کیا قیامت آ گئی؟ میرے لال کیا قیامت آ گئی؟ نہیں بابا قیامت نہیں آئی. مجھ سے میرے مولا نے کہا تھا جاؤ عبداللہ تم میری آواز محشر میں سنو گے. میں اس وقت علی کی آواز سن رہا ہوں. کہا کہ بابا میری محترم اور معظم خاتون آئی ہوئی ہے, وہ علی کے لہجے میں کلام کر رہی ہے. وہ کلام کیا کر رہی ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے علم کے لیے منتخب کیا, اپنی وحی پر ہمیں مختار بنایا. اور یہ کہنے کے بعد کہا اتخذون عیدا, عید منا رہے ہو, خوشی منا رہے ہو میرے بھائی کے قتل پر. اتخذون عیدا, عید منا رہے ہو, خوشی منا رہے ہو, منا لو. جتنی خوشی منانا ہے اتنی خوشی منا لو. اس لیے ہاکذا یفرح اولاد الغلام علی قتل اولاد الغلام, ولیوں کی اولاد قتل پر کردار ماؤں کے بچے ایسے ہی خوشی مناتے ہیں. ولیوں کی اولاد کے قتل پر بدکردار ماؤں کے بچے ایسے ہی جشن مناتے ہیں جیسے تو منا رہا ہے. جس طرح سے اس وقت تو خوشی منا رہا ہے اپنے دربار میں, تو کیا سمجھتا ہے تو نے میرے حسین کا قتل کر دیا؟ میرا بھائی کریم تھا, یہ نہ سوچ لینا کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا. میرے بھائی نے تجھ سے 1 رات کی مہلت نہیں مانگی تھی, مہلت تھی حسین.
मेरा भाई करीम था, मेरा भाई तो तुझे जन्नत की तरफ दावत दे रहा था, मेरा भाई तो तुझे जन्नत की तरफ बुला रहा था, लेकिन तू जन्नत की तरफ आता तो कैसे आता? इसलिए कि एतरज़त विलायत अल्फी उलकुमकुम, मेरे बाबा की विलायत तुम्हारे गलों में अटकी है। लो शाखी, अगर मेरा भाई चाहता तुम्हारे घोड़े शेर बनकर तुम्हें खा जाते, अगर मेरा भाई चाहता तुम्हारे ऊंट हाथी बनकर तुम्हें कुचल देते, अगर मेरा भाई चाहता तुम्हारे नेज़े बिच्छू बनकर के तुम्हें डस लेते, अगर मेरा भाई चाहता तो तुम्हारी तलवारें सांप बनकर के तुम्हें डस लेती। लो शाखी, अगर मेरा भाई चाहता तो तुम कारून के खजाने की तरह ज़मींदोज़ हो गए होते। आखिर में बीवी ने कहा लो शाखी, अगर मेरा भाई चाहता और दिल ही में सोच लेता तो तुम्हारे लिबास तुम्हारे गलों का फंदा बन गए होते, तुम्हारे ये लिबास तुम्हारे गलों का फंदा बन गए होते। लेकिन तुम मेरे बाबा अली की वलायत का इकरार करोगे तो कैसे करोगे? तुम मेरी बाबा अली की मोहब्बत का इजहार करोगे तो कैसे करोगे? इसलिए कि मैं अक्सर अपने नाना से सुना करती थी, मेरे नाना फरमाया करते थे बुग़्ज़ु अली अलामतुन मक्तूबतुन अला जबहाति औलादि ज़िना, अली का बुग़्ज़ किताब बच्चों की पेशानियों पे लिखा होता है। अली का बुग़्ज़ बच्चों की पेशानियों पर लिखा होता है। तुम क्या अली की वलायत का इकरार करोगे? तुमसे हो ही नहीं सकता। जैसे ही बीवी ने ये जुमला था, एक शख्स आया, आपने ये बिन्ते अली, आपने ये बात कैसे कह दी? अली का बुग़्ज़ के बच्चों की पेशानियों पर लिखा होता है। बीवी ने कहा हाँ कज़ा मत, ऐसे ही लिखा होता है जैसे तेरी पेशानी पर लिखा है, ऐसे ही लिखा होता है जैसे तेरी पेशानी में लिखा है। यानी आपने गौर फरमाया, ज़ैनब ने कूफे में जाकर के हुसैन को हुसैनियत में तब्दील किया, शाम में जाकर ज़ैनब ने हुसैन को हुसैनियत में तब्दील किया। कैसे तब्दील किया ज़ैनब ने? हर तरफ हुसैन या हुसैन की सलाहें आने लगी। इस हादसा सी नशीब कैसे थे? इनका दिल मुनक़बिज़ अली किसने किया था? ज़ैनब ने किया था। कैसे किया था? तारुफ कराया था हुसैन का। हुसैन क्या है? हुसैन किस ज़ात का नाम है? हुसैन कहते किसे हैं? पर रोना इसी बात का है ना, इतने तारुफ के बावजूद हुसैन के गले पर खुद खंजर चलाया जा रहा है। अकबर के सीने में मच्छी की अली मारी जा रही है और मोहम्मद खून में नहलाए जा रहे हैं, के जिस्म टुकड़ों में बांटा जा रहा है, अब्बास की शानों को तलब किया जा रहा है। हज़रत ज़हरा खुदा कोई कम न दे सिवाय हुसैन के। रोज़े अरबईन है, आज मैं शहादत पढ़ रहा हूँ। रोज़े अरबईन है, जी बोल के परसा दे लीजिए। हुसैन इतना गरीब है, हुसैन 27 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को 28 को काफिला रवाना हुआ। हुसैन नाना की लहर पे आए, आके कहा नाना हुसैन जा रहा है, पलट करके नहीं आएगा। ये कह के उठे और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाना की लहर से उठे, माँ की लहर पे आए, आके कहा माँ और हुसैन मदीना छोड़ रहा है, हुसैन पलट करके नहीं आएगा। और उनके कहा माँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ की लहर से उठे, सवरा से रुखसत हुए, घर से रवाना हुए, टिकट कह के रवाना हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीने से सफर हुआ, कूफे तक पहुंचे। कूफे में मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने अब्बास को करीब बुलाया, बुला के कहा मेरे भैया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लीजिए आज़ादारों, अहले हरम का काफिला, हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। हुसैन ने खाक शिफा को अपने हाथों पे उठाया, खाक को देखकर रोती हुई आंखों से हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैमे फुरात से हटाए गए। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह आशूर में मुदार हुई, असहाब मारे गए। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह, अंसार मारे गए। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह, औलाद की बारी आई, कभी अकबर का जनाजा उठा के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी मोहम्मद का जनाजा उठा के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी कासिम के जिस्म के टुकड़े उठाए, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहीं से अब्बास का दाया बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहीं से बाया बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों मैं कह जाऊंगा आप करबला में मौजूद हैं, महसूस कर जाएंगे अपना जितने भी शहीद गुजरे हुसैन ने बस एक बार कहा इन्ना लिल्लाह, लेकिन अल्लाह जाने अज़हर की शहादत में क्या
میرا آخری سلام، اصغر کی ماں کو کا میرا آخری سلام، اے اماں فضا آپ کا میرا آخری سلام۔ سب سے رخصت ہو لیے حسین اپنی سواری پہ آ کر کے بیٹھے، چاہا کہ سواری کو آگے بڑھائیں، سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری نے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا۔ 4 سال کی بچی گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی بہن کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ، اس لیے کہ صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے وہ پلٹ کر کے نہیں آیا ہے۔ حسین نے 4 سال کی بچی کو، حسین نے 4 سال کی بچی کو گلے سے لگایا، کہا سکینہ تم نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر یہ میرے سنوں سے گھوڑے کے سنوں سے لپٹ کر بیعت کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی، میں سوال کرنے آئی ہوں بابا۔ بابا مجھے بس اتنا بتا دیجئے آج کے بعد میں کس کے سینے پر سو گیا؟ بابا آج کے بعد میں کس کے سینے پر سو گیا؟ حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد سے تاریخ بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پر سوئے گی، تم ہمارا باپ کے سینے پر سوئے گی۔ سکینہ کہتی ہے بابا بس ایک بار کلیجے سے لگا لو بابا۔ حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، سکینہ نے بیعت کرنے شروع کیے، نیند آئے گی، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤ گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، سینے کو سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئے گی، کہا پھر علی اصغر۔ حسین کہتے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئے گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آئی سوئے گے بی بی۔ شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئے گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئے گی بی بی۔ سنا دو سکینہ نے جواب کیا دیا؟ سکینہ کہتی ہے ایسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں۔ سکینہ نے حسین نے خیمے میں پہنچایا، سوار ہوئے حسین، حملہ کیا، فرات کے قریب آئے، حجاب پاس اٹھو، اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، عمر اٹھو حسین کی جنگ نہ دیکھو گے، عاصم اٹھو چچا کی جنگ نہ دیکھو گے، بیعت کرتے جا رہے ہیں، حملہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں پلٹ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سنتی، کسی نے نیزوں سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے خنجر سے وار کیا۔ جب تیروں کی بارشیں رک گئی تو پتہ ہے آپ کو محمد ابن اشعث آگے بڑھا، اس نے حسین کی دائیں پسلی میں کاش میں پالے جاؤں، خولی آگے بڑھا، اسے حسین کی دائیں پسلی میں ایک دکھا تو یہی ہے، نیزے مار مار کے کبھی خولی ادھر سے کھینچتا تھا، کبھی شمر ادھر سے کھینچتا تھا، اور حسین گھوڑے کی زین پر، حسین گھوڑے کی زین پر، مگر علامہ محمد ناصر درانی کا ایک جملہ سن لو، وہ کہتے ہیں کائنات میں حسین سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مثال ملتی ہے ان کے بابا علی کی، وہ کہتے ہیں مگر حسین کی بہادری کا مقابلہ ان کے بابا علی سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب علی جنگ کرتے تھے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد زینب کی چادر چھننے والی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے سارے بڑھنا چلنے والے، لیکن جب حسین گھوڑے کی زین پر ڈگمگا رہے ہیں، جزاک اللہ مولا آپ کو صبر عطا کرے، حوصلہ عطا کرے، تو جملہ اور سننے کا رونے والا ہے۔ امام زمانہ نے جب امام حسین کو سلام کیا تو امام زمانہ کہتے السلام علیکم السلام
लकीर काट दी गई। ये लकीर क्या है? एक होती है ये रग, जिससे शहरत है, जिसको शहरत कहा जाता है। एक रग होती है जिसके जरिए से खून दिल के अंदर पहुंचता है, उसको वकील कहा जाता है। मेरा सलाम है शहीद पर जिसके दिल की रगों को काट दिया गया। ऐसे ही माता के मेरा सलाम है शहीद पर जिसके दिल की चलते तो चांद सबसे वाले हुसैन पर, टूटे हुए तो बच्चियों वाले हुसैन पर, ये दिन नबी की दौड़ के पाले हुसैन पर, जालिम थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, गिनते थे और संभालने वाला कोई न था, गिनते थे और संभालने वाला कोई न था, पीले सितम निकालने वाला कोई न था, गिनकर कभी उठे और मेरी तरफ देख लेना कोसा देना है, गिनकर कभी उठे कभी रखा जमीन को सर, उगला कभी लहू तो संभाला कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर, करवट कभी कभी उधर, अरे गिरकर उठे तो जख्मों से पंछी के फल उठे, गिरकर उठे तो जख्मों से पंछी के फल गिरे, अरे जाओ तीर गड़ गए तो मुंह भर इसलिए कहा जाता है जब हमारा आखिरी इमाम इस मकाम पे पहुंचा तो उसकी आंखों से खून के अश्क रवा हुए, आंखों से खून बहने लगे इमाम की। साहिल ने पूछा बोला कि इस मकाम पे पहुंचकर आंखों से लहू क्यों बरस रहा है? बस सुन लो इमाम ने क्या जवाब दिया है। इमाम कहते हैं साहिल तुझे पता है मेरा जद्दे मसलूम यही अपने घोड़े की सील से जमीन पे आया था।